باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشکات الضیاء والمنہاج الوعدی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وحجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظت شافعہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم المعثور والکتاب المذکور والنور الفاتح وضیاء نام مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين والقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون خبير صلوات جی محمد علیہ عزیزان سید الشہداء بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا امتیاز ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جنہیں خدا یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ فرش عزا پر آ کر جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے سکتے ہیں۔ یہ ڈیوٹی، یہ عظمت، یہ مرتبہ، یہ رتبہ ہر کس و ناقص کے زمرے میں نہیں ہے۔ آپ کا اختیاری نہیں ہے کہ آپ کا دل کیا آیا اور فرش عزا کا حصہ بن گئے، نہیں۔ عرش نشین فرشتے جب اپنا منصب بڑھانا چاہتے ہیں، خدا کے ملائکہ جب چاہتے ہیں کہ ہمارے رتبے میں اضافہ ہو تو بارگاہ خدا بندی میں التجا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا کر کہ ہم زمین پر جا کر حسین کے ذکر کا حصہ بن سکیں۔ حسین کے ذکر کا حصہ بن سکیں۔ یہ مرتبہ بڑھانے کے لیے اگر ملائکہ آرزو کرتے ہیں کسی منصب کو پانے کی، کسی فرش پر جانے کی، کسی عبادت کا حصہ بننے کی، تو کیا کرتے ہیں؟ خدا سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ذکر کا حصہ بن سکیں۔ اور آپ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں عزادار حسین کہ جن کا مقصد تخلیق بھی حسین پر گریا ہے، جن کا پیدا ہونے سے تا دم مرگ مقصد اور ہدف یہ ہے کہ وہ فرش عزا کا حصہ بنے، حسین پر گریا کریں، حسین پر آنسو بہائیں، کربلا کو در کریں، کربلا کا پیغام یعنی توحید کا نمائندہ بن کر حسین کے پیغام کو کائنات کے کوشے کوشے میں پھیلائیں۔ یہ حسین کے عزادار ہمیشہ کہتا ہوں کہ حسین کا عزادار آپ اور ہم، ہمارا مقصد تخلیق فرش عزا پر اس کو زینت بخشنا، اسے رونق بخشنا، حسین پر گریا کرنا ہے۔ اگر ہم
ابراہیم اس عمل کو انجام نہ دے تو کہتے غم شبیر ہی ہے علت غائی اپنی. ہر چیز کے خلقت کی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی علت ہے. خامہ خامے کوئی مخلوق خلق نہیں ہوئی. آپ کے خلق ہونے کی، بندہ حقیر کے خلق ہونے کی، عزادار حسین کے خلق ہونے کی علت کیا ہے؟ غم شبیر ہی ہے علت غائی اپنی. ہم عزادار نہ ہوتے تو نہ پیدا ہوتے، تو نہ پیدا ہوتے. ہمارا مقصد تخلیق ہی نہیں تھا. ہمارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہم حسین کی عزاداری کریں. جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسل ہے. کیوں؟ یہ فرش عزا مرکز حیات، یہ فرش عزا مرکز حیات ہے. روئے زمین پر اگر کسی مقام سے زندگی روشنی بن کر پھوٹتی ہے تو اسے فرش عزائے حسین کہتے ہیں. یہ میں نے ایک جملہ کہہ دیا، فرش عزا مرکز حیات ہے. آپ کہیں گے شاید جملہ جوش خطابت میں بہ گئے اور ایک جملہ کہہ دیا. مرکز حیات جملہ نے جو ہے فرش عزا کو کہتے ہیں، یہ میری خطابت نہیں ہے. آپ جس مولا کے ماننے والے ہیں، جس مولا کا ماننے والا ہے، وہ مولا کہتے ہیں کہ زندگی ایسے جیو کہ جب تک زندہ ہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہو، تمہیں دیدار، تمہارے دیدار کے مشتاق ہو. لیکن جب دنیا سے گزر جاؤ، زندگی ایسے گزار کر اس دنیا سے گزرو کہ جب دنیا سے چلے جاؤ تو دنیا تمہیں اچھے لفظوں میں یاد کرے، تمہارا ذکر خیر کرے، تمہیں اچھے لفظوں میں یاد کرے. تو پتہ چلا اس قول کو میں نے اس لیے دہرایا تاکہ میں نے جو جملہ کہا کہ فرش عزا مرکز حیات ہے، یعنی اگر کسی کو اچھے لفظوں میں یاد کیا نہ جائے تو گویا اس کی زندگی تمام ہو گئی. اگر کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا اچھے لفظوں میں، گویا زندگی ختم ہو گئی. امت مسلمہ دیگر تمام مکاتب روئے زمین پر مختلف مراسم انجام دیتے ہیں، عبادتوں کی محفلیں برگزار کرتے ہیں، ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں. آپ نے کبھی کہیں ایسی مجلس میں شرکت کی ہے جو منسوب کی گئی ہو حضرت آدم کے ساتھ کہ ہم اعلان کر رہے ہیں بھائی ابو البشر ہیں، ہم سب کے اجتماعی کہہ لیجیے، ہم سب جتنا مجمع ہے اور تمام امتیں ہیں، تمام انسانیت ہے، تمام بشریت ہے، ان سب کے باپ رکھتے ہیں، باپ کا درجہ رکھتے ہیں، ابو البشر ہے، آدم ہے، تو آئیے ان کا ذکر کرتے ہیں. سال میں ایک دن مخصوص کر دیتے ہیں مجلس برگزار کرنے کے لیے حضرت آدم کی. کبھی کسی کو خیال آیا؟ کبھی کسی نے کی؟ نہیں کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، تمام امت کعبے کو سجدہ کر رہی ہے، جس کے ہاتھوں سے کعبہ تعمیر ہوا ہے. چلو ایک مجلس حضرت ابراہیم کی برگزار کر لیتے ہیں. سارے مسلمان نقطہ انجماعت پر جمع ہو جاتے ہیں اور ابراہیم کی مجلس کرتے ہیں. نہیں ہوتی. 1,24,000 نبیوں میں سے کسی ایک کی مجلس، کسی ایک کا ذکر، جبکہ ذکر ہونا زندگی کی علامت ہے. یعنی اگر آدم کے نام کا ذکر نہ ہو، آدم کی مجلس برگزار نہ ہو، نعوذ باللہ آدم زندہ نہیں ہے، ابراہیم زندہ نہیں ہے، موسیٰ زندہ نہیں ہے، عیسیٰ زندہ نہیں ہے. اب کون ہے جو 1,24,000 نبیوں کو زندگی عطا کرے کہ جس کی بارگاہ میں آدم کا
زندگی عطا نہیں کر رہا، یہ فرش عزا انبیاء کو زندگی عطا کر رہا ہے، یہ فرش عزا ملائکہ کو زندگی عطا کر رہا ہے، یہ فرش عزا عالمین کو زندگی عطا کر رہا ہے۔ کتنا بلند منصب ہے اس فرش عزا، کتنی بلند معیار پر یہ جگہ قائم ہے۔ حسین کی محبت لے کر دلوں میں آتے ہیں کہ ذاکر برادر ہمارے پڑھ رہے تھے کہ سینے میں اپنے قلب میں غم حسین کو چھپایا ہوا ہے، ذکر کر رہے تھے نا، ہمارا وجود، ہمارا باطن، ہمارا ظاہر سب حسین سے منسوب ہے۔ ہاں، ہماری ظاہری زندگی ہو، باطنی زندگی ہو، ہم اس عالم میں ہو، ہم اس عالم میں ہو، ہمارا مقصد تخلیق فقط حسین حسین کرنا ہے، علی علی کرنا ہے۔ کیوں؟ قیمتی ہے یہی خزینے میں، توجہ چاہتا ہوں آخری قیمتی ہے یہی خزینے میں، قیمتی ہے یہی خزینے میں، عشق سرور ہے میرے سینے میں، اس سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں ہے۔ قیمتی ہے یہی خزینے میں، عشق سرور ہے میرے سینے میں، نور توحید جگمگاتا ہے، نور توحید جگمگاتا ہے کربلا کے ہر ایک نگینے میں۔ قیمتی ہے یہی خزینے میں، عشق سرور ہے میرے سینے میں، نور توحید جگمگاتا ہے کربلا کے ہر ایک نگینے میں، نور توحید جگمگاتا ہے کربلا کے ہر ایک نگینے میں۔ گود میں مصطفیٰ کی ہے شبیر، گود میں توجہ کرو، دیکھیے گا بیٹا، گود میں مصطفیٰ کی ہے شبیر، کربلا آ گئی مدینے میں۔ گود میں مصطفیٰ کی ہے شبیر، کربلا آ گئی مدینے میں، گود میں مصطفیٰ کی ہے شبیر، کربلا آ گئی مدینے میں۔ تم نے ماتم کو کہہ دیا بدعت، تم نے ماتم کو، اے امت مسلمہ، تم نے ماتم کو کہہ دیا بدعت، تم نے جنت گوائی کینے میں، دشمنی میں تم نے جنت گوا دی ہے، تم نے ماتم کو کہہ دیا بدعت، تم نے جنت گوائی کینے میں، تم نے ماتم کو کہہ دیا بدعت، تم نے جنت گوائی کینے میں۔ جنت کے طلبگار ہو نا، امت مسلمہ جنت کی طلبگار ہے، خدا کی عبادتیں اس لیے کرتی ہے کہ جنت ملے، قسم خدا کی یہ حسین کے عزادار خدا کے آگے اس لیے نہیں جھکتے کہ جنت کی لالچ میں خدا کے لیے حسین حسین کرتے ہو، خدا کے لیے علی علی کرتے ہو، نہیں، جنت کی لالچ میں نہیں کرتے۔ جنت تو اس حیران کو کہتے ہیں جو حسین کا عزادار کے سر کا صدقہ اتار کر خدا بشریت کو بانٹتا ہے۔ قیمتی ہے یہی خزینے میں، عشق سرور ہے میرے خاوند میں اپنی گنجائش نہیں، ختم ہو گیا میرا ٹائم۔ قیمتی ہے یہی خزینے میں، عشق سرور ہے میرے سینے میں، گود میں مصطفیٰ کی ہے شبیر، کربلا آ گئی مدینے میں۔ تم نے ماتم کو کہہ دیا بدعت، تم نے جنت گوائی کینے میں، تم نے جنت گوائی کینے میں۔ دیتا ہے اے امت مسلمہ، دیتا ہے خلد کی سند خالق، دیتا ہے خلد کی سند خالق، غم شبیر کے مہینے میں دیتا ہے خلد کی سند خالق، دیتا ہے خلد کی سند خالق، غم شبیر کے مہینے میں دیتا ہے خلد کی سند خالق، غم شبیر کے مہینے میں۔ اور ڈھونڈتا تھا میں خلد کی خوشبو، ہاں یہ جو عزادار کا پسینہ ہے نا، یہ حسین کے ماتم دار کا پسینہ ہوتا ہے، اسے حقیر مت سمجھا کرے۔ ہاں، ڈھونڈتا تھا میں خلد کی خوشبو، ڈھونڈتا تھا، بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا کہ ڈھونڈتا تھا میں خلد کی خوشبو، مل گئی جون کے پسینے، ڈھونڈتا تھا میں خلد کی خوشبو، مل گئی
سپاہی ہے لشکر حسین کا جون. ایسا کیا کمال تھا جون میں؟ ڈھونڈتا تھا میں خلد کی خوشبو، مل گئی جون کے پسینے میں. کہتے ہیں کہ مثل خورشید، جناب جون کے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں کہ مثل خورشید اندھیروں میں اجالا ہونا. جون کون ہے؟ عظمت پہچانیے. مثل خورشید اندھیروں میں اجالا ہونا، خوش نصیبی ہے غلام شہ والا ہونا. مثل خورشید اندھیروں میں اجالا ہونا، خوش نصیبی ہے غلام شہ والا ہونا. اور جون کو دیکھ کر کہتے تھے یہ حضرت یوسف، دیکھ کر جون کو کہتے تھے یہ حضرت یوسف. ارے حسن پر آ گیا غالب تیرا کالا ہونا. یعنی نبوت کے حسن کو ادا کر کوئی چیز غالب آ جائے. دیکھ کر جون کو کہتے تھے حضرت یوسف، حسن پر آ گیا غالب تیرا کالا ہونا. یہ کمان کے سپاہی. ڈھونڈتا تھا میں خود کی خوشبو، مل گئی جون کے پسینے میں. شمس کرنے لگا ثنائے حسین، شمس کرنے لگا ثنائے حسین. اب مزہ آ رہا ہے جینے میں. زندگی یہی ہے کہ لوگ ان کا ذکر کریں، علی علی میں زندگی بسر ہو، حسین حسین میں زندگی بسر ہو. یہی زندگی ہے. ڈھونڈتا تھا میں خود کی خوشبو، مل گئی جون کے پسینے میں. کیونکہ دیکھیے ایک مجلس، ایک تو ویسے ہی ایک مجلس پڑھنی ہو آپ کو تو سخت ہوتا ہے، چاہے وہ گھنٹے کی کیوں نہ ہو. ایک عالم کے لیے موضوع کو سمیٹنا بہت دشوار ہوتا ہے. علماء پڑھنے والے اس چیز کو جانتے ہیں. میں فقط ہدیتاً تبرکاً اس منبر سے اپنا نام اس جناب سیدہ کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے لال کا ذکر ہو رہا ہے، فہرست میں شامل ہو جائے. اللہ حقیر مولا رضا کی بارگاہ سے اس وقت اسی غرض سے بھی معمولین تک کچھ پیغامات معصومین منتقل ہو جائے اور تبرکاً شرکت ہو جائے. تو ہدیتاً اس مجلس کی یہ شرف بندہ دل کو بانیان نے عطا کیا اور شکر گزار ہوں آپ سب کا، تمام معمولین کا اور تمام بانیان مجلس کا کہ جو مسلسل ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں. اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ معین شدہ ہوتے ہیں لوگ اس جانب سے، جناب سیدہ کی جانب سے معین شدہ ہوتے ہیں. کس نے ذکر کرنا ہے، کس نے ذکر سننا ہے، کس نے اہتمام کرنا ہے، کس نے سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے ہیں، کس نے کہیں برداری ڈالی ہے، کون کہاں سے چل کر آ رہا ہے، یہ سب طے شدہ ہے. اپنی اختیار میں اپنی مرضی سے کوئی بندہ اس ذکر کا حصہ نہیں بن سکتا. جناب جی محمد والے یہ ہے حسین جو مرکز حیات انبیاء، جس نے نبیوں کو زندگی عطا کی، جس نے عالمین کو زندگی عطا کی، جس نے توحید میں روح پھونک دی. کون؟ حسین. کتنی عظیم قربانی ہے حسین. جہاں اتنے کمالات اور اتنی فضیلتیں توحید میں حسین کو عطا کی ہیں، وہیں اگر درد و مصیبت کا کوئی شخص آسمان بنا ہے، درد کے عروج تک گیا ہے کہ جہاں پر درد گھٹنے ٹیک دیتا ہے، وہ بھی فاطمہ کا گھرانہ ہے، وہ بھی حسین. میں ایک روایت جائش نے حدیتاً پیش کروں گا. کہتے ہیں کہ جب سب شہید ہو گئے، فاطمہ کا لال اکیلا رہ گیا. حسین نے مقتل کی طرف نظر اٹھائی، ابھی روان پر سوار بھاگی. کہتے ہیں فاطمہ کا لال اتنا غریب ہو گیا کہ مقتل کی طرف دیکھ کر آواز دے کر کہتا ہے، بیٹا قاسم کیا اپنے چچا کو گھوڑے پر سوار نہیں کرو گے؟ بیٹا محمد کیا اپنے ماموں کو سوار نہیں کرو گے؟ بیٹا علی اکبر کیا اپنے پاپا کو سوار نہیں کرو گے؟ آئے نا عباس کہاں ہو؟ دیکھو تمہارا آقا سوار ہونا چاہتا ہے. تنہا رہ گیا فاطمہ کا
نہ تھا سوار کرانے والا، مقتل میں چلا۔ میں ندا نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، فقط ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کیا مار کا انجام دیا، حسین پر کون سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، حسین پر کون کون سے ستم ہوئے مجھے نہیں معلوم، لیکن مقاتل نے لکھا قبیلہ بنی دارم کا ایک شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھجا ہوا تیر ہے، جو زہر میں بھجا ہوا ہے، کافی دنوں اس نے زہر میں بھگو کر اس تیر کو رکھا ہے حسین پر چلانے کے لیے۔ کہتے ہیں حسین کے بدن کی حالت کیا ہے مجھے نہیں معلوم، حسین پر کتنے تیر چلے مجھے نہیں پتا، لیکن تواریخ نے مختلف تعداد لکھی ہے، لیکن فقط میں اس روایت سے اندازہ کر سکتا ہوں کہ فاطمہ کے لال کے بدن کا کیا عالم تھا، حسین کے زخموں کی تعداد کتنی تھی۔ اگر عمر سعد ملعون کہتا ہے